آج کی خاص ویڈیو میں نے ان بہنوں کے لیے بنائی ہے جنہوں نے مجھے میسج کیے اور کہا کہ ہم دعا کر کر کے تھک گئے ہیں مگر دعا کی قبولیت کا کوئی راستہ نظر نہیں آ رہا۔ اور جن بہنوں نے مجھے کہا کہ دعا کریں ہمارے نکاح ان سے ہو جائے جنہیں ہم چاہتے ہیں، سب سے پہلے میں آپ کو بتاؤں گی کہ آپ کی دعا قبول کیوں نہیں ہوتی اور دعا کے قبول ہونے کے خاص اشارے جو اللہ پاک انسان کے اوپر ظاہر کرتا ہے، اور جس شخص کو اللہ پاک نے آپ کے مقدر میں لکھنا ہوگا تو آپ کے اوپر دو خاص میریکل سائنس ضرور ظاہر ہوں گی۔ سب سے پہلی نشانی تو یہ ہے کہ اللہ پاک جس شخص کو آپ کے حق میں بہتر سمجھیں گے، یعنی جو شخص آپ کی قسمت میں لکھا ہوگا، تو پہلی نشانی جو آپ کو محسوس ہوگی کہ دعا میں اس شخص کو مانگنے کے دوران سکون و اطمینان محسوس ہوگا، اور دوسرا یہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ آپ کا دل اس کے لیے دعا میں لگا دے گا، مطلب بار بار آپ اس کے لیے اس کو پانے کی دعا کریں گے۔ جان لو اللہ پاک نے اگر دل دعاؤں کی جانب موڑا ہے تو کچھ تو ہے جو اس نے بدلنے کا سوچا ہے۔ کسی بہن نے سوال کیا کہ کیا نکاح سے پہلے کی جانے والی محبت جائز ہوتی ہے؟ تو میں انہیں جواب دینا چاہوں گی کہ نکاح سے پہلے ہونے والی محبت کو بھی حرام نہیں مانا جاتا۔ جانتے ہو کیوں؟ کیونکہ زلیخا کو نکاح سے پہلے ہی محبت ہوئی تھی اور حضرت خدیجہ کو بھی قبل از نکاح رسول خدا پسند آئے تھے۔ اب یہ تم پر ہے کہ تمہاری راہ کیسی ہے۔ جانتے ہو کچھ لوگوں کے دلوں کو اللہ تعالیٰ محبت کی آزمائش میں ڈال دیتا ہے اور پھر وہ یہ سوچتے رہتے ہیں کہ اب ہم کیا کریں۔ تو سنو، اب یہ آزمائش کا وقت ہے، اس لیے تمہیں تکلیف میں ایسا محسوس ہوگا۔ وہ اللہ کبھی بھی انسان کو تڑپتا ہوا نہیں رہنے دیتا۔ جیسے ہر چیز کے ختم ہونے کا وقت ہوتا ہے، ویسے ہی آزمائش بھی ہمیشہ نہیں رہتی، اور جب انسان اللہ پر یقین رکھتا ہے اور رکھتا نہیں تو اللہ تعالیٰ اسی انسان کو جو خاص اللہ پر یقین رکھتا ہے اس سے بہتری کے راستے دکھاتا ہے۔ لازمی اللہ تعالیٰ کو سائنس دکھا کے یا تو اس بندے کو اس آزمائش سے نکالتا ہے یا پھر اس بندے کے دل کو بدل دیتا ہے۔ یعنی اگر وہ دعا اس کے حق میں اچھی نہیں ہوتی یا اس کے حق میں قبول نہیں ہونی ہوتی یا وہ چیز اس کے حق میں بہتر نہیں ہوتی تو اللہ تعالیٰ جو ہے وہ اس بندے کا دل بدل دیتا ہے، یہاں تک کہ مانگی گئی دعائیں خود بخود بدلنے لگ جائیں گی، جو آپ کی سمجھ سے باہر ہے، جو صرف اللہ جانتا ہے۔ اللہ تم سے محبت کرتا ہے تو پھر کیسے وہ رب تمہارے لیے وہ چیز قبول کرے گا جو تمہارے حق میں بہترین نہ ہو؟ تم بہتر کی امید کرتے ہو جبکہ وہ رب تمہیں بہترین سے نوازنا چاہتا ہے۔ اللہ کے فیصلوں میں چھپی حکمت کو سمجھو۔ قرآن میں وہ رب فرما رہا ہے کہ ہم تمہاری آزمائش کریں گے اچھے و برے حالات سے۔ یعنی کبھی غور کرو، اگر یہ لفظ قبولیت اور دعا صرف تمہیں دلاسا دینے کے لیے ہوتے تو کیوں حضرت یوسف علیہ السلام کو واپس حضرت یعقوب علیہ السلام سے ملوایا جاتا؟ کیوں حضرت ہاجرہ علیہ السلام کو صحرا میں پانی پلایا جاتا؟ بتاؤ پھر اگر دعاؤں کی قبولیت نہ ہوتی تو کیا یہ سب ممکن تھا؟ تم سوچتے ہو دعائیں کیا ہیں؟ معجزے کیسے ہوتے ہیں؟ یاد رکھو دعاؤں کی قبولیت اور معجزے تب ہوتے ہیں جب تمہیں اس رب کی شان پہ سوال اٹھانے کے بجائے اس کی مصلحتوں پر یقین ہے، اس کی محبت پہ یقین ہو، لا حاصل کے حاصل ہونے کا یقین ہو اور ناممکن کے ممکن کا یقین ہو۔ جب سب امیدیں ختم ہوتی نظر آئیں تب بھی اس رب کی قدرت پہ یقین ہو۔ معجزے سے تب وجود میں آتے ہیں، معجزے کبھی بھی اچانک سے نہیں ہوتے۔ اگر آزمائشوں سے گزارا جاتا ہے لیکن تم تو فوراً ہی مایوس ہو جاتے ہو اور نا امیدی کی باتیں کرنے لگ جاتے ہو۔ جس کو تمہیں پہلے رکھنا چاہیے اس کو تم آخری میں رکھتے ہو، اور جب ہر طرف سے تمہیں ٹھکرایا جاتا ہے تو تم اس رب کے در پر آتے ہو۔ اس سے زیادہ خوبصورت بات کیا ہوگی کہ جب واپس لوٹتے ہو اس کے پاس وہ تمہیں تھام لیتا ہے، گرنے نہیں دیتا۔ اس ذات سے کیسے مایوس ہونا جس کے ہونے سے دنیا ہے، وہ رب جو کبھی پیدا نہیں ہوا بلکہ زندگی اس سے پیدا ہوتی ہے۔
وہ رب جس سے لاکھوں چھپاؤ ہو لیکن کچھ نہیں چھپتا، وہ تمہیں توڑ کے تم میں داخل ہو جاتا ہے، اور جہاں اس کا بسیرا ہو وہاں پھر اداسی یا مایوسی کو نہیں ہونا چاہیے۔ یاد رکھو اللہ تعالیٰ کے ہر فیصلے میں حکمت اور مصلحت چھپی ہوئی ہے۔ یعنی بعض اوقات ہم ایک پھول کی تمنا کرتے ہیں جبکہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے پھولوں کا گلدستہ ٹوکری تیار کر رکھی ہے، اور تو جو ہے وہ تمام فیصلے جن پر تمہارا کوئی اختیار نہیں وہ اللہ پاک پر چھوڑ دیں۔ بس دعا کرتے رہو دل سے، یقین سے کہ وہ رب جو بھی کرے گا آپ کے حق میں وہی بہترین ہوگا۔ آخر میں ان بہنوں کی جائز خواہشات کے پورا ہونے کی اللہ سے دعا مانگ رہی ہوں۔ خدا را کمنٹ سیکشن میں لفظ آمین ضرور لکھیے گا، کیا پتہ کس کی آمین سے آپ کی دعا آمین ہو جائے۔ اے اللہ کے صبر کرنے والے بندے بندیوں، تمہارے حصے کا آسمان یقیناً تمہارا منتظر ہے، جس پر اللہ تمہاری دعاؤں سے کن کے تمام رنگوں کو بکھیرتے ہوئے کچھ یوں کوسو قضا سجائے کہ جس کے حصار میں آتے ہی تم ماضی کی تمام تر تلخیوں کو بھول جاؤ، اور اللہ سے کہو کہ یا اللہ یہ تو وہی اجر ہے جس کے لیے میں صبر کیے بیٹھی تھی۔ میں اللہ سے دعا کرتی ہوں کہ تمہارا ہر خواب تمہاری آنکھوں کے سامنے پورا ہو جائے اور تم اس کی رحمت اور توفیق پر حیران رہ جاؤ۔ یہ سچ ہے، اللہ کا دل واقعی تیرے اختیار میں ہے، تو سوچے پڑھ لیتا ہے، جن بن کہے دل کے خواہشات جان لیتا ہے، تو رب واقعی الودود ہے، الرحمن ہے، بہت محبت کرنے والا، بہت رحم کرنے والا۔ ہماری تمام دعائیں اپنی خاص رحمت سے قبول فرما۔ اے رب کائنات، اپنے ان بندے بندیوں کو جو جن چیز سے محروم ہیں ان کو ذہنی سکون دے اور ان کی ہر خواہش کو پوری کر، اور ان کا سکون بہت ہی اہمیت رکھتا ہے، جو جھکنے میں شرم نہ کرتا ہو، جس کو اپنی انا سے بڑھ کر ان کی خوشی عزیز ہو۔ یا اللہ جو اللہ کے قریب ہو، جو ان کے لیے ساری جہان سے لڑنے کا حوصلہ رکھتا ہو، یا اللہ سب بہتر کر دے، اللہ راستہ بنا دے، اللہ آسانیاں کر دے، اللہ کوئی راہ نکال دے۔ اللہ بے شک تیرے ہر کام میں ضرور بہتری چھپی ہوتی ہے، وہ بہتری ہمارے حق میں بہتر فرما۔ اللہ دعائیں قبول فرما اور صحیح مانگنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ برا وقت بہت دیکھ لیا ہے، بس اب اچھا وقت دکھا دے، آزمائشیں ختم کر کے آسانیاں عطا فرما، سخت مایوسی سے بچا۔ یا اللہ تجھ پہ یقین رکھتے ہیں کہ تو سب ٹھیک کر دے گا، کہ تو سب ٹھیک کر دے گا، ہم تجھ سے اچھا گمان رکھتے ہیں۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے ہماری جائز خواہشات اپنے بارگاہ الہی میں قبول و مقبول عطا فرما، آمین یا رب العالمین۔ اگر میری ویڈیو پسند آئی ہو تو اس کو لائک شیئر سبسکرائب کیجیے۔ جیسا